آپ 15 سال میں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے آئے تھے، کیا وجہ تھی کہ آپ نے ریزرویشن ہمارے کو نہیں دیا؟ تو اسی لیے اب یہ آندولن جو چلانے والے ہیں یہ صرف آپ کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سب ہتھ کنڈے اپنائے جانے والے ہیں۔ دوستوں مسلمانوں جاگو، اپنی حقیقت اپنی سچائی کو سمجھو کہ آج آپ کا دور نکل چکا ہوگا جتنے بھی بزرگ ہیں، لیکن ان نوجوان لڑکوں کے بارے میں، ہمارے بچے اور بچیوں کے بارے میں سوچو جو پڑھنا چاہتے ہیں، اس ملک کا مقدر بننا چاہتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوستوں 2 آمدار اگر آ جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب 2 آمدار آئے ہیں، 288 آمدار ہے مہاراشٹر کی اسمبلی کے اندر، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر کتے اور بلیاں کتنے ہیں یہ نہیں دیکھے جاتے ہیں، شیر کتنے ہیں ان کی گنتی ہوتی ہے۔ اسی لیے دوستوں 2 آمدار اگر آپ کے اپنے چن کر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو اورنگ آباد کے کچھ ایگزامپلز دے کر میں بتانا چاہتا ہوں۔ دوستوں 97,000 ہیکٹرز، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے وقف بورڈ کی کتنی زمین جو ہے یہ آپ کی اپنی زمین ہے، لیکن جانتے ہیں 1 ایکڑ بھی ایسی زمین نہیں ہے جس کے اوپر یہی وہ کانگریس اور راشٹروادی کانگریس جو پچھلے 15 سالوں کے اندر تھی 1 ایکڑ زمین کے اوپر یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک ہاسٹل کھولا ہے، ایک کالج کھولا ہے، ایک اسکول کھولا ہے، ایک شادی خانہ کھولا ہے، غریب بچوں کے لیے یتیم خانہ کھولا ہے۔ کوئی 1 ایکڑ کے اوپر، جبکہ 97,000 ہیکٹر زمین جو ہے یہ مسلمانوں کے وقف کی زمین مہاراشٹر کے اندر ہے۔ ایک آمدار اگر آپ کا چن کر آتا ہے، دوستوں آج سے کچھ دن کے بعد انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے پورے مہاراشٹر کے اندر وقف بورڈ کی زمین کے اوپر سب سے پہلا ایک عالی شان ہونے کے باوجود بھی سب سے سستا جو مسلمانوں کے لیے ایک شادی خانہ ہم کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پورے مہاراشٹر میں وقف بورڈ کی زمین کے اوپر بننے والا پہلا شادی خانہ انشاءاللہ ہم اورنگ آباد میں کھولنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ دوستوں ایسی کئی ایکڑ زمین ہے اورنگ آباد میں، ایسی کئی 100 ایکڑ زمین ہے جالنا میں، پربھنی میں، لاتور میں، ادگیر میں، بیڑ میں، یہ آپ کی زمینیں ہیں، یہ وقف کی ہوئی زمینیں ہیں، لیکن اس کے اوپر نہ جانے کتنے ایسے غیر قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف ایک شادی خانے کے لیے زمین نہیں ڈھونڈی۔ اورنگ آباد کے کرانتی چوک علاقہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں سب سے مہنگا علاقہ ہے، کروڑوں روپے وہاں پر قیمت ہوگی زمین کی۔ ایک سردار جی صاحب تھے، پچھلے 25 سال سے وہ زمین کے اوپر قبضہ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ وہاں کے مسلمان آتے اور کہتے صاحب یہ ہماری زمین ہے، اس کے اوپر یہ صاحب نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک دن سوچے کہ صاحب پیار محبت سے تو کچھ ہوگا نہیں، مجلسی انداز میں ذرا بات کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیجے کہ چلیے صاحب وہ زمین خالی کروانا ہے۔ چند ہی منٹوں کے اندر نوجوان لڑکے موٹر سائیکلوں کے اوپر پہنچ گئے۔ چلیے صاحب کہاں چلنا ہے؟ وہاں پر گئے، وقف بورڈ کے آفیسرز کو بھی ساتھ میں لیے، بھائی صاحب کا جتنا سامان تھا اٹھا اور پھینک، اٹھا اور پھینک، اٹھا اور پھینک، اور وہاں پر گاڑ دیا وقف بورڈ کی زمین ہے یہ کر کے۔ اب انشاءاللہ جس دن وہ زمین وقف بورڈ اپنے قبضے میں لیں گی وہاں پر ہم ایک بڑا شاپنگ مال بنائیں گے جہاں پر غریب مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی دکانیں وہاں پر فراہم کر کے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا اپنا آمدار ہے، آپ کا اپنا آمدار، ایک ایسا آمدار جو آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج تک ہوتا یہ آیا ہے کہ آپ نے بہت سارے آمداروں کو دیکھا ہوگا، ان کی مجبوری یہ رہتی ہے کہ اگر ان کے دل میں بھی کچھ رہا لیکن ان کی مجبوری یہ ہے، صاحب اشوک چوہان نے بولا اٹھ تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھ تو بیٹھ جاتا ہے، شرد پوار صاحب نے بولے اٹھ تو اٹھ جاتا ہے، بیٹھ تو بیٹھ جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم بولتے اٹھ تو وہ پورے اٹھ جاتے ہیں، ہم بولتے بیٹھ تو پورے بیٹھ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ طاقت ہے دوستوں کہ جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس مقام کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔
میں آپ کو ہمارے جو بھائی ہے راہل شندے صاحب، آپ نے یہ بتایا ہے کہ پاسپورٹ کا آپ نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے. یہ یقیناً بہت ہی قابل تعریف بات ہے کہ آپ نے پاسپورٹ کا ایک آفس یہاں پر ہونا چاہیے. آپ نے جو کہا ہے کہ پاسپورٹ کا آفس بننا چاہیے، میں خود مان کر چلتا ہوں. ہم نے اسد الدین اویسی صاحب کو یہ کہا تھا کہ صاحب ہمارے لیے، چونکہ کیندر سرکار کا معاملہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، راجیہ سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہے، تو اسی لیے راہل شندے صاحب آپ نے جو قدم اٹھایا ہے یقیناً اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. ایک ایسا کام آپ لے رہے ہیں جو مراٹھواڑہ کے لیے بہت ضروری ہے، ایک پاسپورٹ آفس کا. لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دن ہم فلائٹ میں جا رہے تھے، پلین میں. ہمارے اورنگ آباد کے شیو سینا کے خاصدار ہیں چندرکانت کھیرے صاحب. وہ فلائٹ میں ملے مجھے تو مجھ سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں. میں بولا بمبئی جا رہا ہوں. تو میں بولا صاحب 2 دن کے بعد میں دلی بھی آ رہا ہوں. تو بولے دلی کیوں؟ میں بولا صاحب وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بلائے ہیں مجھے. تو بولے کیوں دلی میں کیا ہے؟ میں بولا صاحب آپ خاصدار کتنے سالوں سے ہے؟ تو قریب 20 سال 20 سال کے خاصدار ہے شیو سینا کے. میں بولا آپ 20 سال سے خاصدار ہے؟ بولا صاحب آپ نے تو کچھ پاسپورٹ آفس اورنگ آباد میں لے کر نہیں آئے ہیں. 2 دن کے بعد میں نے اور اسد الدین اویسی صاحب نے سشما سوراج میڈم کا اپوائنٹمنٹ لیے ہے. صحیح میں کچھ لیے نہیں تھے، صرف ہوا چھوڑ دیے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تیسرے دن میں اخبار اٹھا کر دیکھ رہا ہوں تو ہمارے کھیرے صاحب سشما سوراج کو ایسا میمورنڈم دیتے ہوئے فوٹو نکال کے پورے اخبار میں فوٹو چھپی ہے ان کی. کیوں؟ صرف ہمارا خوف کہ ہم بھی اگر آ گئے تو آمدار کی تو گئی ہے شیو سینا کی، انشاءاللہ خاصدار کی بھی چلے جائے گی. تیسرا ہی دن اخباروں میں تصویریں چھپا لی ہے کہ دیکھو میں پاسپورٹ آفس. میں نے کہا کہ بھیا ایسے بہت سارے نیتاؤں کو چکاؤں گا ابھی، کیونکہ کام ہونے سے مطلب ہے. شندے صاحب تھوڑا سا ایسے بھی ہتھ کنڈے یہاں پہ اپنا یہ بولیے گا کہ میں بہت سارے ایم کے لوگوں کو لے کر دلی میں جا رہا ہوں، دیکھو یہاں کے لیڈر جا کے دلی میں فوٹو کھنچوا کے لے کے آئیں گے پاسپورٹ آفس. چاہیے کر کے بھائیوں، آج آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جس طرح کے ماحول چل رہا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، اور آج ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی طرف سے جس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو جن کی جانیں گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کریں. اور یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے، اور جالنا کے اس نوجوان ہماری اس محفل کے ذریعے ہم ہمارے دشمنوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس ملک کے اوپر تم کچھ بھی زور زبردستی زیادتی کر سکتے ہیں، تو ایک بات سمجھ لینا، جس دن مسلمان اس ملک کا اٹھے گا تو پاکستان ہم تمہیں نست و نابود کر ڈالیں گے. اس ملک کے اوپر غلط نظر ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. آج اسی کے لیے میں آپ سے ایک ادبن گزارش کرنا چاہوں گا کہ ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، جو فوجی ہماری جان کی رکشا کرنے کے لیے اپنی جان کا بلیدان دے رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں آپ سبھی سے ادبن گزارش کرنا چاہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے ہم سب کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم لوگ اپنے فوجیوں کو خاموش رہ کر خراج عقیدت پیش کر سکیں. زور سے بولو، نعرے تکبیر! اس ملک کی سرحد تک جالنا کی آواز پہنچنی چاہیے. نعرے تکبیر! ایک اور دھکا. ایک بار آپ سے یہی کہنا چاہوں گا،